آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر آگ میں جھونکا جائے گا تو اس کی اتڑیاں پیٹ سے باہر لڑک جائیں گی اور وہ ان کی گرد یوں چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنم والے اس کے گرد جمع ہو کر کہیں گے کہ اے فلاں، تو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم کرتا اور برائی سے روکتا تھا، تیرا یہ کیا حال بنا ہوا ہے؟ تو یہ جواب دے گا، میں تمہیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تمہیں برے اعمال سے منع کرتا مگر خود ان سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ مبلغ کا حال ہوگا۔ آگے یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہرگز کو یہ نہ لے کہ پھر ٹھیک ہے، پھر یار وہ جو کام کر رہے ہیں، واضح و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، پھر چھوڑ دیں کیونکہ ابھی ہمارا حال ہی صحیح نہیں ہے۔ جب ہم کامل اکمل ہو جائیں گے پھر ہم دین کا کام کریں گے۔ یہ وسوسہ شیطان کا ہے۔ وہ اس سے پہلے والی بات تربیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ فوراً شیطان کا اٹیک ہوتا ہے، پھر چھوڑ دو، تمہارے کہنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا تو حال یہ ہے، تم خود تو گناہ سے بچتے نہیں ہو، دوسروں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہو، تو چھوڑو پھر۔ نہیں، فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے کمال کو پہنچنے تک نیکی اور برائی، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام نہ دے۔ اگر حدیث پاک کا یہی مطلب اور مفہوم ہوتا تو صرف کامل لوگوں نے یہ فریضہ ادا کرنا تھا اور وہ تو گنتی کے لوگ ہی ہوتے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان پر دو چیزیں واجب ہیں۔ انسان، نمبر ایک، انسان اپنی خود ذات کو اعمال صالحہ کا حکم دے، اپنی ذات کو خود حکم دے نیک کام کرنے کے حوالے سے، برے اعمال سے روکنے کی کوشش جستجو میں لگا رہے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے۔ یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے نا، کچھ تو کرے گا، آٹے میں نمک کے برابر ہی کرے گا تو صحیح نا، آٹے میں نمک کے برابر نہیں کہ چھوڑا تھا کام۔ ایک آدمی دن میں 10 بار جھوٹ بولتا ہے، آج وہ ارادہ کرے کہ یار کل سے میں 10 بار نہیں بولوں گا، ایک جھوٹ چھوڑوں گا، تو ایک سے تو بچا، پہلے 10 کے 10 چل رہے تھے، اب یہ جب ایک سے بچے گا نا، ایک سے بچنے کی نیکی کی تاثیر یہ ہوگی کہ آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک قدم تو اٹھائے نا، اور اللہ کی طرف سے بھی کہ ارادہ تم کرو، تمہارا کام ہے ارادہ کرنا، تم ارادہ تو کرو، نیت تو کرو، نیت ہے نہیں اور پھر بس، تو فرمایا اس طرح نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق خود بھی عمل کرے۔ نمبر 2، علم و حکمت اور بصیرت کے ساتھ دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم دے، برائی سے منع کرتا رہے۔ جب آدمی اخلاص نیت کے ساتھ ایک فریضہ ادا کرے گا تو اس نے آدھی ذمہ داری ادا کر دی اور آدھی باقی رہ گئی۔ جب آدمی اخلاص نیت کے ساتھ ایک فریضہ ادا کرے گا، سنیں بات کو، جب آدمی اخلاص نیت کے ساتھ ایک فریضہ ادا کرے گا تو اس نے، یعنی اس نے جھوٹ بولنے سے ایک قدم پیچھے ہٹا، ایک فریضہ اس نے ادا کیا تو اس نے اپنی آدھی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدھی ذمہ داری پوری کر دی ہے گناہ سے بچنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، باقی رہ گئی آدھی، ابھی پوری تو نہیں ہوئی نا، باقی رہ گئی آدھی۔ اگر پہلا واجب ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا بھی ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے نزدیک دوہرا مجرم ٹھہرے گا۔ اب یہ فارمولہ پھر سن لیں، جب آدمی اخلاص نیت کے ساتھ ایک فریضہ ادا کرے گا تو اس نے آدھی ذمہ داری پوری کر دی اور آدھی باقی رہ گئی۔ اگر پہلا واجب ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا بھی ادا نہ کیا، یعنی خود گناہ سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو برائی سے روکنا یہ بھی تو واجب تھا نا اس کے اوپر، یہ بھی چھوڑ دیا، اپنا حال دیکھ کے یا میں تو خود ہی برا ہوں، میں دوسروں کو کیا نصیحت کروں، ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ تو پھر تو ڈبل مجرم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جب اپنا برائی سے روکنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا، ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ بعض برائی میں خود بھی مبتلا ہو، لیکن جب وہ اس فارمولے پہ عمل کرے گا نا
تو یہ آپ 100% فقیر کی بات کو لکھ لیں. یہ دین کی دعوت کا جو کام ہے نا، اتنا پر اثر ہے، اتنا پر اثر ہے کہ آدمی خود بخود سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے سبحان اللہ. کہ لوگوں کے بڑے بڑے پرانے گناہ تھے، وہ نسخے استعمال کر کر کے تھک گئے. فقیر نے کہا آپ دین کی تبلیغ کام ہے. ابھی تو آپ یہ کریں، میں نمازیں 5 نمازوں کے علاوہ میں نفلی بہت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. میں رمضان کے علاوہ روزے بہت رکھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں کہ برائی مجھ سے دور ہو جائے. میں نے یہ آپ بھلے کریں، یہ آپ کا معاملہ بھلے ہی کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. بے شک. یہ آپ ذات کے. اب آؤ اس کام کی طرف جس کام کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں. بے شک. اپنے حبیب کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اس کام کی طرف آؤ کہ جتنی بھی نیکی آپ کر رہے ہو وہ ڈیلیور کرو بے شک. دوسرے کو. کل کے پروگرام اس فقیر نے آپ کو پتا ہے نا، حضور فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک ہی آیت. سبحان اللہ. کل رات کے درس میں ایک بار فقیر نے بیان کیا نا، وہی والی بات ہے. آپ یہ کر کے دیکھو، آپ دیکھو گے آپ کو آٹومیٹکلی استقامت ملنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. خود سنبھلو گے. سبحان اللہ. وہ جو عرصے دراز کی بیماریاں نہیں چھوٹ رہی تھی نا گناہ والی، وہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. کہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام ایسا پر اثر کام ہے. بے شک. جب آپ اس کا کام کریں گے تو چھوڑے گا آپ کو. نہیں صحیح. ہماری اپنی ذاتی عبادات کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے. بے شک. صحیح ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.